میزائلوں کی اور جہازوں کی جنگ تو تھمی ہوئی ہے، لیکن سفارتی محاذ کے اوپر گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے۔ پاکستان کا ڈیلیگیشن امریکہ میں موجود ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ایکس فارن منسٹر ہیں، ان کی قیادت میں اہم میٹنگز کر رہے ہیں۔ ابھی تک کا حال جاننے کے لیے ہم نے اس ڈیلیگیشن کے ایک اہم ممبر انجینئر خرم دستگیر خان سے رابطہ کیا۔ سابق وزیر دفاع ہیں، مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ خرم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک جو میٹنگز ہوئیں، ہمیں یہ تو پتہ ہے ظاہر آپ لوگوں نے پاکستان کی بہترین نمائندگی وہاں پہ کی ہوگی اور کریں گے مزید۔ جن لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، او اے سی کا اگر گروپ ہے یا P5 کے ایمبیسڈرز ہیں، میں اس میں دلچسپی رکھتا ہوں کہ وہ کیا جاننا چاہتے ہیں پاکستان کے بارے میں، یا وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہ پہلے سینس دے دیں تو پھر ہم بات کریں گے ہمارے ٹاکنگ پوائنٹس کیا ہیں۔ جی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے طلعت صاحب کہ یہاں نیو یارک میں گھمسان کا رن نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں یہاں آ کر پتہ چلی کہ ہندوستان غالباً اتنا خائف ہے کشمیر میں UN سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن سے کہ ان کا جو سفارتی وفد آیا تھا وہ اقوام متحدہ کے پاس سے بھی نہیں گزرا۔ وہ اپنے مشن میں بیٹھے رہے اور انہوں نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی اور وہ چلے گئے۔ پہلی چیز جو ہمیں سننے میں ملی کہ اقوام متحدہ کے ظاہر جتنے بھی اراکین ہیں، چاہے وہ P5 تھے یا OIC تھے، انہوں نے اس بات کو سراہا کہ پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ آیا ہے امن کی تلاش میں، جبکہ ہندوستان تو آیا ہی نہیں۔ تو اس پہ ہندوستان سے کچھ وہ خائف بھی ہیں، لیکن ایک تو انہوں نے اس پہ ویلکم کیا۔ دوسرا، میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کل تمام دن، کیونکہ مستقل ہمیں ایک لفظ سننے کو ملا کہ پاکستان کی دانش کو سراہا گیا اس پوری جنگ میں، اور شفافیت کو دو چیزیں جو ہیں، وزڈم کا لفظ بار بار انگریزی کا استعمال ہوا، اور ٹرانسپیرنسی، کہ پاکستان نے جس طریقے سے وار کو کنڈکٹ کیا، اور یہاں بھی انہوں نے ہماری سفارتکاری کو سراہا کہ انہوں نے مستقل طور پہ وہ بریف کرتے رہے ممالک کو کہ اس وقت جنگ میں کیا ہو رہا ہے۔ جو چیز وہ سب سے زیادہ جاننا چاہتے تھے پاکستان سے، وہ یہ تھے کہ ہندوستان کے پاس انڈس واٹرز ٹریٹی کے معاملے میں کیا فوری طور پر کیا ان کے پاس ہتھیار یا کیپیبلٹی موجود ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان کا پانی روک سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس پر ہم نے ان کو ایک بہت ایک تفصیلی اور کمپریہنسو بریفنگ کی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے آغاز کیا جو چین کے یہاں مستقل مندوب ہیں ان سے ملاقات کی، پھر رشیا سے ملاقات کی، پھر جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے ان سے ملاقات کی۔ پھر اس وقت پاکستان کے پاس کچھ وزن زیادہ ہے اقوام متحدہ میں، کیونکہ ہم سیکیورٹی کونسل کے جو منتخب اراکین ہیں جو 10 ہوتے ہیں ان میں سے اس وقت ایک ہیں۔ تو ان کے جو ہمارے پاکستان کے ساتھی جو 9 ممالک ہیں، E10 ان کو کہتے ہیں، ان کو بھی بریف کیا۔ اور پھر سب سے آخر میں ہم نے جو ہے وہ جو اس وقت سیکیورٹی کونسل کی ہر مہینے جو پریزیڈنسی ہے وہ چینج ہوتی ہے، تو ابھی اس مہینے کے آغاز میں جو گیانا کے پاس پریزیڈنسی گئی ہے، تو ان کی جو صدر ہیں ان کے سے ہم نے ملاقات کی۔ اور ہمیں جو شاید عادت تھی کہ پاکستان کی بات کوئی نہیں سنتا، ایک بہت ہی مجھے خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ تمام لوگ جن سے ہم ملے ہیں وہ بہت ریسیپٹیو تھے، پاکستان کی بات سننا چاہتے تھے، اور ہم سے یہی بار بار پوچھتے تھے کہ کیا کیا جائے جس کے ذریعے جو ہے وہ ہندوستان کو دوبارہ انڈس واٹرز ٹریٹی میں لایا جائے۔ تو بہرحال وہ تجاویز ہم نے ان کو دی ہیں۔ مستقبل کی بات آپ نے پارشلی کر دی کہ کیا کیا جائے، لیکن میں عمومی طور پر سینٹیمنٹ جاننا چاہوں گا کہ ابھی بھی کیا وہاں پر ہندوستان کے اندر سے جو بیانات آ رہے ہیں، ان کا چیف آف ڈیفنس اسٹاف جس قسم کے بیانات دے رہا ہے، ان کا وزیر اعظم جس قسم کے بیانات دے رہا ہے، وزیر دفاع جس قسم کا بیانات دے رہا ہے، اس کے پیش نظر آپ کے خیال میں دنیا کے ان حلقوں میں جن کے نمائندگان سے آپ بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ سمیت، کیا کوئی خدشہ موجود ہے کہ ہندوستان دوبارہ اس قسم کا کام کرے گا، دوبارہ جنگ کی طرف معاملات کو دھکیلے گا، یا ان کی اسیسمنٹ میں اب معاملات اس حد تک تھم چکے ہیں کہ شاید یہ دوبارہ حماقت نہ ہو؟ جی، انہوں نے اس طرح یہ معاملہ نہیں اٹھایا، لیکن ہم نے ضرور خطرے کی گھنٹی بجائی ہے کہ اگرچہ سیز فائر ہوا ہے لیکن امن نہیں ہوا۔ اور جو نریندر مودی کی جو تقریر تھی کہ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی، اور ان کے مختلف قسم کے جو بیانات ہیں وہ ہم نے اپنے جو لوگ ملاقات کے لیے آئے تھے ان سے بات کی ہے۔ اور اس کا جو کوڈ ورڈ جو میں نے آپ سے ذکر کیا نا، انہوں نے کہا پاکستان کی ٹرانسپیرنسی۔ اس ٹرانسپیرنسی میں یہ بات شامل ہے کہ پاکستان نے جو اس تمام واقعے میں
جو کمیونیکیشن کی ہے، اس کمیونیکیشن میں جو ہے وہ سچ تھا، اور ہندوستان کی کمیونیکیشن میں سچ نہیں تھا، جس کو دنیا نے سراہا ہے۔ ذرا اس کی دانش کے اوپر بات کریں، دانش سے مراد کیا ہے کہ ہم نے کیا جو رسپانس دیا وہ دانش مندانہ تھا، یعنی میعر رسپانس تھا لیکن بھرپور رسپانس تھا، یا جس طریقے سے ہم نے اس جنگ کی بات کو اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے نہ بڑھنے دیا، یہ دانش مندی کون سی والی دانش مندی؟ جی، جس چیز کو سراہا گیا کہ ہندوستان نے آخری دن جس طرح کروز میزائل یا بیلسٹک میزائل استعمال کیے، اس پاکستان نے اس کا وہ جواب نہیں دیا جو پاکستان کا بالکل ایک حق بنتا تھا اگر ہم چاہتے تو اس ریسٹرینٹ کو سراہا گیا۔ دوسرا اس بات کو سراہا گیا ہے، اور پھر میں کہوں گا میرے لیے بڑی ایک خوشگوار حیرانی تھی کہ دنیا بہرحال دیکھ رہی ہے کہ جنگ بندی کے بعد پاکستان مستقل امن کی بات کر رہا ہے اور ہندوستان مستقل جنگ کی بات کر رہا ہے۔ بالکل آخر میں ہمارا اب مقصد صرف دنیا کے جو اہم حلقے ہیں ان کی جانچکاری بڑھانا ہے، ان معاملات کے بارے میں ان کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے، ان سے اپنا پرسپیکٹیو شیئر کرنا ہے، یا ہماری توقع یہ ہے کہ وہ حلقے جو ہیں، چاہے OIC کا فورم ہو، اقوام متحدہ کا فورم ہو، بائیلیٹرل فورمز ہوں، تھنک ٹینکس ہو، وہ اپنا کردار ادا کریں ہندوستان کو ٹیبل پر لانے کے لیے زیادہ پرو ایکٹیو۔ تو ہم ان میں سے کون سے اہداف کے حصول کی تلاش میں ہیں؟ جی، ہم تو دونوں کام، ایک تو یہ کہ جو سینسٹائز، یا جس طرح میں نے کہا کہ بڑا انٹرسٹ تھا کہ کیا ہندوستان فوری طور پر پاکستان کا پانی بند کر سکتا ہے، تو اس کا ہم نے جواب دیا کہ فوراً تو نہیں، لیکن دو دریاؤں پر جب اس ستمبر میں جب جو گرمیوں ختم ہوں گی تو ان کے پاس ایک کیپیبلٹی آ جائے گی، اور تیسرا دریا بھی جو ہے اگر اس معاملے کو حل نہ کیا گیا تو یہ اس پہ ایک جنگ بھی ہوگی اگر ہندوستان نے پانی روکنے کی کوشش کی۔ تو ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے، اور ہماری توقع ابھی تو گفتگو کا، ہم نے چونکہ کل پہلا دن تھا تو ہم نے بات یہی کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے وہ ہندوستان کو اس طرف لے کر آئے۔ آج بھی جو ہے وہ ہماری سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہوگی، ابھی یہاں دن کا آغاز ہوا ہے نیو یارک میں، تو اس پہ بھی ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ریفائن ہو رہی ہیں، اور کل سے پھر جو ہے وہ ہمارا جو بائی لیٹرل دورہ ہے واشنگٹن کا وہ شروع ہوگا، جس میں ہم واشنگٹن میں جو مختلف پالیسی ساز حلقے ہیں اور حکومت اور کانگریس مین ہیں ان سے یہ بات کریں گے کہ امریکہ جو سب سے بڑا ہواری کہلاتا ہے، جس نے ہندوستان کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر مقرر کیا ہے اپنی کتابوں میں، ان سے ہم نے بات کرنی ہے کہ سب سے بڑا فرض آپ کا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایسی جو گفتگو کی ہے بارہا، ایک سے زائد دفعہ، تو اس گفتگو کے پیچھے پہ اب عمل بھی آنا چاہیے۔ تو یہ جو قائل کرنا ہے واشنگٹن کو، اس کا کل سے ہم آغاز کریں گے، لیکن اقوام متحدہ میں صرف اسی بات پر کہ ہندوستان امن کے لیے نہیں آیا اور ہم آئے ہیں، پاکستان کو بہت پذیرائی ملی ہے۔